बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से केपी और पंजाब की असम्बली तहलील करने के लिए जो 23 दिसंबर की तारीख़ दी गई है, इस तारीख़ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है कि खान साहब ने एक हफ़्ते का गैप दिया है, एक हफ़्ते का वक्त दिया है कि आज 17 दिसंबर है और 23 दिसंबर को दोनों असम्बलियाँ जो है वो इमरान खान साहब तहलील कर देंगे। इस गैप के पीछे, इस वक्त के पीछे इमरान खान साहब का मकसद क्या है, इमरान खान साहब की सियासी हिकमत अमली क्या है, एक तो इस पर आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक बड़ी शर्मनाक वीडियो है, उस पर बात करेंगे। साबिक़ आर्मी चीफ की शर्मनाक वीडियो, एक बड़े ओहदे पे बैठा हुआ एक बड़ा शख्स, ये वीडियो आपको दिखाएंगे भी, ये वीडियो आपको सुनाएंगे भी, और इस वीडियो पे अपना एनालिसिस भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, अगर हमारे पास स्पेस हुई, अगर हमारे पास वक्त हुआ तो उन ख़बरों की डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने आज 50 मिनट का खिताब किया है, इसमें से नाज़रीन मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट किए हैं, जो एक एक करके मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एक तो नाज़रीन, खान साहब ने सवाल उठाया आगाज़ में अपनी तकरीर में। खान साहब के दाएं जानिब जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब बैठे थे और बाएं जानिब जो है वो केपीके के वज़ीर आला महमूद खान बैठे थे। खान साहब ने जब ये सवाल उठाया कि रजीम चेंज का ज़िम्मेदार कौन है, और जब ये खान साहब सवाल उठा रहे थे तो उनके दाएं जानिब जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बैठे थे, परवेज़ इलाही साहब का नाज़रीन चेहरा जो है वो देखने के लायक था। और उसके बाद खान साहब ने खुद ही सवाल किया कि रजीम चेंज का ज़िम्मेदार कौन है, और ख़ुद ही उस सवाल का जवाब दिया कि रजीम चेंज का जो ज़िम्मेदार है वो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं। और फिर खान साहब ने यह वजाहत भी कर दी कि इससे पहले वो बाजवा साहब को रजीम चेंज का ज़िम्मेदार इसलिए नहीं ठहराते थे क्योंकि वो आर्मी चीफ थे, वो वर्दी में थे, लेकिन अब चूँकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं तो मैं उनका नाम ले कर आपको बता रहा हूँ कि रजीम चेंज का जो ज़िम्मेदार था, रजीम चेंज का जो रिस्पॉन्सिबल था, वो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे। अब खान साहब से बंदा ये सवाल पूछे कि 7 माह तक, 8 माह तक आप खामोश बैठे रहे, आप बाजवा साहब का नाम नहीं लेते थे, आप मीर जाफ़र कहते थे, मीर सादिक कहते थे, लेकिन कभी आपने नहीं कहा कि जनरल बाजवा साहब ने आपकी हुकूमत को गिराया है, बल्कि आप ये तमाम जो इल्ज़ामात थे, आप इसे अमरीकी साजिश कहते थे, अमरीकी रजीम चेंज की साजिश कहते थे आप। बल्कि जब बाजवा साहब के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो बाजवा साहब ने पूछा इमरान खान साहब से कि ये आप मीर जाफ़र, मीर सादिक किसको कहते हैं? तो खान साहब ने कसम उठाई कि खुदा की कसम खान ने कहा कि मैं, इमरान खान साहब ने कहा जनरल बाजवा को कि मैं ये आपको नहीं कहता, बल्कि ये मैं शरीफ ख़ानदान और ज़रदारियों को कहता हूँ। तो आज खान साहब कह रहे थे कि जब आर्मी चीफ थे तो मैं उसलिए उनका नाम नहीं लेता था क्योंकि वो उनका अगर मैं नाम लेता कि उन्होंने रजीम चेंज कराई है, मेरी हुकूमत का खात्मा किया है, तो इससे फ़ौज की बदनामी होती। क्या खान साहब आपसे ये सवाल है कि अगर आप आज आर्मी चीफ का नाम ले रहे हैं, जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं, तो क्या आज उनका नाम लेने से फ़ौज बदनाम नहीं होगी कि फ़ौज ने आपकी हुकूमत को जो है हटाया है? और फिर खान साहब ने एक नई बात की अपनी तकरीर के अंदर, और पार्लिमानी तारीख में एक नया बाब जो है वो खान साहब ने रकम किया। खान साहब ने कहा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मैं अपोजिशन में था, और ये खान साहब का कहना नाजरीन ऐसा था कि पार्लिमानी तारीख में एक ऐसा शख्स जिसकी 2002 के इलेक्शन में कौमी असम्बली में एक सीट थी, वो ये कह रहा था कि मैं अकेला अपोजिशन लीडर था 2002 में, जब साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ जो है वो हुकूमत में थे। और फिर खान साहब ने NRO 2 का सवाल उठाया, और खान साहब ने कहा कि NRO 2 जो है वो साबिक़ जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से उनके सियासी मुखालफिन को, यानी शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान को दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब 3.5 साल तक हुकूमत में रहे, 3.5 साल तक बाजवा साहब उनके साथ रहे, आर्मी चीफ रहे, खान साहब की जानिब से उन्हें एक्सटेंशन भी दी गई, और खान साहब का जो एक मंशूर था, खान साहब का जो नारा था कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे, लूटा हुआ पैसा जो है पाकिस्तान वापस लेके आएंगे, तो खान साहब के दौर में अगर साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनके सियासी मुखालफिन को, नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, फरियाल तालपुर को, ख्वाजा आसिफ को, एहसन इकबाल को, मिफ्ता इस्माइल को, राना सनाउल्लाह को अगर वो NRO दे रहे थे, तो खान साहब तो 3.5 साल तक ये कहते रहे कि मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा। तो अगर जनरल कमर जावेद बाजवा उनके सामने उनके सियासी मुखालफिन को जेन्युइन मुकदमात में NRO दे रहे थे, तो खान साहब क्यों खामोश बैठे रहे? खान साहब क्यों बेबसी का इजहार करते रहे? क्या पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान साहब को इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनाया था कि वो बेबसी का इजहार करते, उनके सामने
ان کا جو مقصد ہے، ان کا جو نعرہ تھا، اس کے خلاف کام ہو رہا تھا، لیکن خان صاحب جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھ رہے۔ اور پھر خان صاحب نے ایک اور سوال بھی اٹھایا۔ خان صاحب نے کہا کہ میرے لوگوں کی بھی فائلیں تیار کی گئیں، میرے لوگوں کی ویڈیو بنا کے مجھے دکھائی گئیں۔ خان صاحب نے کہا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کی ایجنسیوں کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کی فائلیں تیار کریں، لوگوں کی ویڈیو بنائیں، لوگوں کے فون کال ٹیپ کریں؟ اور پھر خان صاحب نے کہا کہ میرا جو پی ایم آفس کا، پی ایم ہاؤس کا جو فون تھا اسے بھی ٹیپ کیا گیا اور یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اب خان صاحب کا آپ 2019 کا غالباً انٹرویو ہے جو منصور علی خان صاحب کو عمران خان صاحب نے دیا تھا، اس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے اگر فون جو ہے وہ ایجنسیاں ٹیپ کرتی ہیں تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، وہ میری سیکیورٹی کے لیے کرتے ہیں، میری سیکیورٹی کے لیے اگر فون ٹیپ کر رہی ہیں تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ خان صاحب کا جو بیان ہے، انٹرویو جو ہے وہ آن ریکارڈ موجود ہے۔ اب خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے اپنے لوگوں کی فائلیں دکھائی گئیں، آپ کے اپنے لوگوں کی غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں مبینہ طور پہ شہزاد اکبری کی کوئی ویڈیو دکھائی گئی تھی، تو آپ نے اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا؟ آپ جنرل باجوہ کے این آر او کی بات تو کر رہے تھے، لیکن جب آپ کے اپنے لوگوں کی ویڈیو آپ کے سامنے آئیں، فائلیں آپ کے سامنے آئیں، تو آپ نے ان کے خلاف ایکشن کیوں لیا؟ یہ سوال بھی خان صاحب سے پوچھنا بنتا ہے۔ اور پھر خان صاحب نے کہا کہ این آر او جو ہے وہ جنرل باجوہ نے دیا۔ خان صاحب نے کہا رجیم چینج جو ہے وہ جنرل باجوہ نے کرایا، سابق آرمی چیف نے۔ تو خان صاحب سے جو سب سے بڑا سوال پوچھنا بنتا ہے اور خان صاحب نے اس کا جواب نہیں دینا، اور خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، جو عشق مرض عمران میں مبتلا ہیں اور جو یوٹیوبر ہیں، لونڈے لپاڑے ہیں، جو ہم اگر بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں اپنے پروگرام میں کیا بک بک کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، ان سے یہ سوال ہے کہ خان صاحب سے پوچھیں کہ خان صاحب اگر جنرل قمر جاوید باجوہ نے رجیم چینج کروایا تھا، جنرل قمر جاوید باجوہ نے این آر او دیا تھا، تو پہلے تو آپ اتنے بہادر ہیں کہ جب تک وہ ریٹائرڈ نہیں ہوئے آپ نے جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ رسپانسبل جنرل قمر جاوید باجوہ تھے تو آپ سے خان صاحب سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے جو ایکسٹینشن کی آفر دی تھی جب آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی کے ایوان میں پیش ہوئی تھی، تو آپ نے جسے آپ رسپانسبل ٹھہرا رہے ہیں، جسے آپ کلپریٹ جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں، اسے آپ نے ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی؟ اور خان صاحب کا آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ میں نے جنرل باجوہ سے ملاقات میں کہا تھا کہ اگر آپ کو دوسری طرف سے ایکسٹینشن کی آفر ہو رہی ہے تو میری طرف سے ایکسٹینشن لے لیں۔ اور خان صاحب نے کہا کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جنرل باجوہ اگر این آر او دے رہے تھے، بہت بڑا یہ سوال ہے، جنرل باجوہ اگر انہوں نے رجیم چینج کروائی تھی تو خان صاحب نے ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی؟ اور پھر ابھی جب نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا جو وقت ہے قریب آ رہا تھا، ایک مرتبہ خان صاحب نے پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن کی بات کی کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا موجودہ جو سسٹم ہے، موجودہ جو آرمی چیف ہیں انہیں کنٹینیو کروایا جائے، ان کے ٹینور میں کنٹینیوٹی آنی چاہیے۔ تو پھر خان صاحب یہ جواب دیں کہ آپ نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی کیوں بات کی؟ اور اگر جنرل باجوہ رجیم چینج کے ذمہ دار ہیں تو آپ نے امریکی سازش کا بیانیہ کیوں بنایا؟ آپ نے کیوں کہا کہ آپ کی حکومت کے خلاف امریکی سازش ہوئی ہے؟ تو اس آپ کے بیانیے سے جو پاکستان کو نقصان پہنچا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ بھی خان صاحب سے سوال ہونا چاہیے۔ اور پھر خان صاحب نے یہ بھی اعتراف کیا، جو بلکہ یہ بھی خان صاحب کا اعتراف ہے، جو خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جنرل باجوہ سے کہا کہ میرے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے جو کیسز ہیں، میں نے جنرل باجوہ سے کہا کہ نیب آپ کے انڈر ہے، ان کے کیسز، شریف خاندان کے کیسز، زرداری خاندان کے کیسز کیوں ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے، ان کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ اقتصادیات کے اوپر توجہ دیں، یہ کرپشن ورپشن، یہ نیب کے کیسز عدالتوں پہ چھوڑ دیں۔ تو خان صاحب آپ تو کہتے تھے کہ نیب آزاد ہے، آپ تو کہتے تھے کہ عدالتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ تو ڈکٹیشن دے رہے تھے، جنرل باجوہ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیسز کیوں ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے، آپ کے سیاسی مخالفین کو سزائیں دے کے جیلوں میں، کال کوٹھریوں میں کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ تو خان صاحب یہ جو آپ کا ایک اعتراف ہے کہ آپ جنرل باجوہ سے پوچھ رہے، دوسرا جنرل باجوہ کا نیب کو کنٹرول کرنے کا کردار کیا تھا؟ آپ قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے تھے، کل آپ ایک رول آف لاء کی ایک کانفرنس میں موجود تھے، کنونشن میں موجود تھے، وکلاء کی وہ تقریب تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ ساری زندگی قانون کی حکمرانی کی جدوجہد کرتا رہوں گا۔ تو یہ آپ کی قانون کی حکمرانی کی جدوجہد تھی کہ آپ جنرل باجوہ سے، جن کا احتساب سے کوئی تعلق نہیں، میں خان صاحب کی اس بات کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ خان صاحب نے کہا کہ ایجنسیوں کا کیا کام ہے کہ ہمارے لوگوں کی فائلیں تیار کریں، ہمارے لوگوں کے ویڈیو بنائیں، بالکل ایجنسیوں کا کام نہیں۔ لیکن خان صاحب آپ جب خود کہہ رہے تھے کہ ایجنسیوں کے ذریعے ہم جو اعتماد کا ووٹ تھا ان کا نمبر بھی ایجنسیوں سے پورا کرواتے تھے، اپنا جو بجٹ ہے اس کے نمبر بھی ہم ایجنسیوں کے ذریعے پورے کرواتے تھے، اور جو قانون سازی کرنی ہوتی تھی اس کے نمبر بھی ہم ایجنسیوں کے ذریعے پورا کرواتے تھے۔ تو خان صاحب آپ کی بات سے میں یہ بھی اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ یہ جو اعتراف کر رہے ہیں یہ بھی آپ کے گلے پڑے گا کہ آپ ایجنسیوں کے ذریعے کیا کرواتے تھے۔ تو پھر خان صاحب نے ایک اور اعتراف یہ بھی کیا، جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ایجنسیاں ان کے فون ٹیپ کر رہی تھی، ملک کے وزیر اعظم تھے، ان کے گھر کے فون ٹیپ ہو رہے تھے، یعنی جو
ان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کے فون جو ٹیپ ہو رہے تھے، جسے فیک کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک خاص سافٹ ویئر کے ذریعے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، جعلی ویڈیو ہیں. تو خان صاحب دراصل وہ اعتراف کر رہے تھے، اور سائفر سے متعلق خان صاحب نے بڑا اہم اعتراف کیا. خان صاحب نے کہا کہ میرے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ جو میری گفتگو تھی، پرسنل گفتگو تھی، اس کو بھی ٹیپ کر لیا گیا. تو خان صاحب نے اس سائفر سے متعلق جو 3 غالباً یا 4 پارٹس جو ہے وہ آڈیو کے لیک ہوئے تھے، اس کا اعتراف بھی کر لیا. کیونکہ جو پہلا جو پارٹ آیا تھا سائفر سے متعلق، اس میں خان صاحب جو ہیں اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور اعظم خان صاحب انہیں بتا رہے تھے کہ اس سائفر کے ساتھ، اس مراسلے کے ساتھ کیسے کھیلا جا سکتا ہے. آپ ایک اجلاس بلائیں، اس میں شاہ محمود قریشی کو بلائیں، اس میں سیکرٹری خارجہ کو بلائیں، اس میں پتہ نہیں ایک اور منسٹر کو بلائیں، تو ہم اس میں ایک میٹنگ کریں گے اور سیکرٹری سے کہیں گے آپ اس مراسلے کو پڑھ دیں، تو ہم اسے اپنے جو منٹس ہیں اس میں نوٹ کر لیں گے، اور پھر ہم اس کو ایک اپنا انالیسس بنا کر جو ہے وہ امریکی سازش کا ایک جو ہے وہ بیانیہ بنا کے پیش کریں گے. تو خان صاحب نے دراصل یہ کہا کہ پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ میری گفتگو کو ٹیپ کیا گیا، اس سائفر 1 کی آڈیو کو اعتراف کر لیا گیا، اس کو تصدیق کر دی گئی، اس کو تسلیم کر لیا گیا. اور اگر خان صاحب پہلے کی تصدیق کر رہے ہیں پہلی آڈیو کے، اس کا مطلب ہے کہ باقی کے جو 2 یا 3 پارٹ آئے تھے وہ بھی بالکل درست تھے. اور پھر خان صاحب نے کہا کہ مجھے پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم کے طور پہ تیار کیا جا رہا ہے. تو خان صاحب کہاں گئی آپ کی امریکی سازش؟ آپ نے ساری امریکی سازش کا خاتمہ کر دیا، آپ نے پی ڈی ایم کی سازش کا خاتمہ کر دیا، تمام آپ نے جو ملبہ ہے آپ نے ایک شخص کو ذمہ دار قرار دیا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ وہ واحد کلپریٹ ہے جنہوں نے آپ کی حکومت کے خلاف رجیم چینج کی سازش کی. اور پھر خان صاحب نے کہا کہ جب میں نے باجوہ سے پوچھا تو باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم تو تسلسل چاہتے ہیں، تو آپ تو آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. جب آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تو فوج کا، اسٹیبلشمنٹ کا کنٹینیوٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مجھے کسی قانون کی کتاب سے پڑھ کے دکھا دیں، آئین کی کتاب سے پڑھ کے دکھا دیں. اور پھر خان صاحب نے ایک اور بات کی جو کہ ان کی اپنی دور حکومت کی بات کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرتی ہے. خان صاحب نے کہا کہ 7.5 لاکھ لوگ جو ہے ملک میں معیشت کی وجہ سے، معیشت چونکہ ڈوب رہی ہے، پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. تو خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ کے دور میں جب لوگ باہر جاتے تھے نوکریاں تلاش کرنے کے لیے، روزگار کے لیے، تو آپ کے اس وقت کے جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں فواد چودھری صاحب، ان کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 7.5 لوگوں کو باہر بھجوایا ہے جو باہر جا کے نوکری کریں گے اور پاکستان میں زر مبادلہ بھجوائیں گے. تو ہم نے اس طریقے سے لاکھوں لوگوں کو باہر جو ہے وہ روزگار کے لیے بھجوایا ہے. تو آپ کے اس وقت تو آپ کہہ رہے ہیں کہ روزگار کے لیے بھجوا رہے تھے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 7.5 لاکھ لوگ جو ٹیلنٹڈ ہیں، جس میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو صلاحیت رکھتے ہیں، باصلاحیت ہیں، وہ باہر جا رہے ہیں. اپنے آپ کے دور میں آپ کو اعتراض نہیں تھا، آج آپ کو اعتراض ہے. اور پھر خان صاحب نے کہا کہ ہم دونوں اسمبلیوں کو قربان کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہمارے ایم این اے ہیں وہ بھی جا کے اپنے اسپیکر کے پاس اپنی اسمبلیوں کی، اپنے استعفوں کی تصدیق کرائیں گے. اور پھر خان صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن جب ہوگا دونوں اسمبلیوں کا تو ملک میں 66% الیکشن ہو جائے گا. یہ جو خان صاحب نے ناظرین 1 ہفتے کی تاریخ دی ہے، اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب نے 1 ہفتے کا جو وقت ڈالا ہے، اس میں خان صاحب یا تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا خان صاحب جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، رابطوں میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن ناظرین یہ خان صاحب نے جس طریقے سے 1 ہفتے کی تاریخ دی ہے، اس سے بظاہر ہی لگتا ہے کہ کے پی کی اسمبلی بھی بچ جائے گی اور پنجاب کی اسمبلی بچ جائے گی. کیونکہ آج نون لیگ کے ایم پی ایس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بلکہ عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر دستخط بھی کروائے گئے تھے کہ ہم پنجاب کی اسمبلی تحلیل نہیں کرنے دیں گے. تو جب عدم اعتماد کی تحریک آ گئی، گورنر کی جانب سے پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا گیا، تو کیسے پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوگی؟ بلکہ اس سے تو لگتا ہے خان صاحب نے جو 1 ہفتے کی تاریخ دی ہے، خان صاحب جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں جو عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے آج نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے اور اتحادیوں کے ایم پی ایس نے جو فیصلہ کیا ہے، اس پر حتمی فیصلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ 1 سے 2 دن میں نواز شریف کریں گے. اور اگر ناظرین یہ عدم اعتماد کی تحریک آئی تو پھر پنجاب اسمبلی کی جو تحلیل کا معاملہ ہے وہ 23 دسمبر سے بہت آگے چلا جائے گا. 23 دسمبر کو پھر پنجاب کی اسمبلی تحلیل نہیں ہو پائے گی، اور پنجاب کی اسمبلی اگر تحلیل نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کے پی کے کی اسمبلی تحلیل ہونے سے بھی رک جائے گی. اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو شرمناک ویڈیو ہے اس پر بھی بات کریں گے. پہلے تو ویڈیو آپ کو دکھا دیں، بلکہ پہلے آپ کو ویڈیو سنا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پہ ڈسکس بھی کریں گے. یہ ناظرین آپ سنیں. یہ آپ دیکھ بھی لیں. یہ ناظرین ایک شخص ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کے چہروں کے اوپر جوتیاں مارے اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمارا ملک تباہ کر دیا، تم نے ہمارا ملک برباد کر دیا. اور اس غصے میں آ کے کہ ملک کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی تصویر کے اوپر، جنرل قمر جاوید باجوہ کے چہرے کے اوپر جوتے مار رہے ہیں. اب ناظرین اس کے بعد یہ بندہ
आगे एतराफ़ करता है, अपना नाम बताता है कि मेरा नाम कासिम अली है और मैं अपनी इस हरकत के ऊपर, इस गलीज़ हरकत के ऊपर, इस नीच हरकत के ऊपर जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली से माफ़ी मांगता हूँ। और मेरा नाज़िर सवाल ये है कि इसने जो भी किया ये इसका अपना इक़दाम था, लेकिन ये इतनी गलीज़, इतनी नीच हरकत इसने की है तो मेरे दानिश के मुताबिक तो इसकी माफ़ी नहीं बनती, क्योंकि ये जो थप्पड़, ये जो जूते मार रहा था, ये वो जनरल कमर जावेद बाजवा को, किसी इंडिविजुअल को नहीं मार रहा था, बल्कि पाकिस्तान के फ़ौज के जो 7 लाख पाकिस्तान की अफवाज है उसके आर्मी चीफ को जूते मार रहा था, चेहरे के ऊपर जूते मार रहा था, और उस वक्त मार रहा था जब उन्होंने अपनी पाक फ़ौज की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। अब ये इस तरह की शर्मनाक वीडियो जो इस शख्स कासिम अली ने बनाई है, इसको देखने के बाद जो पाक फ़ौज के जवान हैं, जो एहलकार हैं, जो अफसरान हैं, जो सीनियर अफसरान हैं, उन पे क्या बीती होगी, वो क्या सोच रहे होंगे कि ये शख्स कितनी नीच और घटिया हरकत कर रहा है और किसके बयानिए में आके, किसके बहकामे में आके इस तरह हरकत कर रहा है। ये नाज़रीन जो हरकत कर रहा है इसके ऊपर वैसे तो ये माफ़ी मांग रहा है अपनी इस वीडियो के अंदर, लेकिन जिस तरीके से इसने पाक फ़ौज के आर्मी चीफ को यूनिफॉर्म में, और उन्होंने कैप भी पहना हुआ, उसके ऊपर जिस तरह की ये गलीज़ हरकत जूतियाँ मार के कर रहा है, इस बंदे के का सज़ा ये है, इस बंदे का इलाज ये है कि इसे बिठा के घुटनों के बल जो है वो खड़ा करके इसके मुंह के ऊपर इसी तरह से गलाज़त से भरपूर जूता जो है इसके मुंह पे मारे जाने चाहिए। और फिर जनरल बाजवा साहब की अपना यह फैसला होगा कि इस शख्स को माफ़ करना है या माफ़ नहीं करना, उनका फैसला होगा, उनकी फैमिली का फैसला होगा। ठीक है, आपका किसी के साथ इख्तलाफ है, लेकिन इस नहज पे चले जाना, इस सतह पे चले जाना कि आपने ये भी ख्याल नहीं किया कि जिस शख्स के हवाले से आप ये हरकत करके, घटिया हरकत करके, नीच हरकत करके आप वीडियो बना रहे हैं, वो शख्स है कौन, किस इदारे के कौन से ओहदे पे बैठा है और वो कितना मोतबर इदारा है पाकिस्तान के अवाम की नज़रों में। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।